الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط للمرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکر اتاتون الذکر ذکرانا من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لأعمالکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ جٹلایا قوم نے لوط کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو، اور میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی معاوضہ، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم بدفعلی کے لیے جاتے ہو مردوں کے پاس ساری مخلوق سے، اور چھوڑ دیتے ہو جو خدا کی ہیں، جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے، تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگوں ہو۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تم کو ضرور ملک سے نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے اس فعل بد سے بیزار ہوں، اے میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل عیال کو، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے نیست و نابود کر دیا دوسروں کو، اور پھر ہم نے برسائی ان پر بارش، پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو برسی ان پر جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور نہیں تھے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں رسولوں اور ان کے باغیوں کی تاریخ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینی مقصود ہے، اور منکرین انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف ربوبیت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے رسول اور کتب سماوی بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ و ترہیب و ترغیب سے کرتے رہے، مگر اپنا کھلا فائدہ دیکھتے ہوئے بھی یہ بد نصیب رسولوں کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اما پر کھلے جرم کے مرتکب ہوتے رہے، رسولوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے، ہدایت سے منہ موڑتے رہے، جس کا نتیجہ ان لوگوں کی تباہی اور بربادی ہوا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا، اور وہ نیست و نابود ہوتے رہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کی، اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی، وہ سرخرو اور سرفراز ہوتے رہے۔ اس سلسلہ میں پچھلے فرمان میں قوم صالح اور ان کی قوم سمود کا حال سنا۔ حضرت صالح نے جب قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، غرور اور تکبر سے منع فرمایا، تو انہوں نے آپ کی دعا سے اسی طرح ہوا۔ پھر صالح نے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ اونٹنی حضرت صالح نے جب قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، غرور اور تکبر سے منع فرمایا،
تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور مذاق کیا اور آپ کی صداقت کے لیے معجزہ مانگا۔ معجزہ یہ مانگا کہ سامنے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلے اور بچہ دے۔ حضرت صالح کی دعا سے اس طرح ہوا۔ پھر صالح نے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن تم سب پیو گے، مگر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ ان بد نصیبوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر زور سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی جس سے صبح الٹے منہ کے بل مردہ پائے گئے۔ اس سارے واقعات کے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر بار فرما رہا ہے کہ یہ واقعات دیکھنے کے باوجود لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے، باز نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ بھی چونکہ رب العالمین ہے تو ہدایت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ آج کا فرمان الہی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ان کا قصہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت لوط کی قوم بہت فحشہ اور بدفعل تھی، ان کو اس بے حیائی سے منع کیا گیا۔ انہوں نے لوط کو الٹا ڈرایا کہ اگر آپ ہم کو نصیحت دینے سے باز نہ آئے تو آپ کو پھر اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ لوط نے تنگ کر بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط اور ان کے غلاموں کو شہر سے نکلنے کا حکم دیا، سوائے ان کی بوڑھی بیوی جو لوط کی مخالفت کرتی تھی اور قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب فرشتے بھیجے گئے جنہوں نے ساری بستی آسمان کی طرف اٹھا کر الٹی کر کے زمین پر پھینکی اور ان پر آگ اور پتھروں کی بارش کی اور سب کو نیست و نابود کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی گزشتہ عذاب سے عبرت حاصل نہیں کی اور ان کا انجام بھی وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنی ہدایت کا سلسلہ بند نہ فرمایا، کیونکہ وہ غالب ہونے کے باوجود ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس فرمان الہی میں بھی آنے والی نسلوں کو ہدایت دی گئی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت اسی صورت کر سکتے ہو کہ تمہارے دل و دماغ روشن ہوں، شیطان سے آزاد ہوں، اور یہ صرف بات نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔